ہرقل کے ساتھ معاملہ الٹا ہوا تھا. ہرقل کو جب دعوت دی نا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو ہرقل بات مان گیا ابو سفیان کی. لیکن اس کو کیا خیال آیا کہ اگر میں نے نبوت قبول کر لی تو میری قوم میرا ساتھ چھوڑ دے گی, میری قوم میرا ساتھ چھوڑ دے گی. تو دنیا پر اس نے سودا کیا. تو اس کی قوم بیوقوف تھی کہ نہیں تھی؟ اس کے جو مشیر وزیر بیٹھے ہوئے تھے وہ بیوقوف تھے, مروانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی نے پادریوں کو بلایا, وہ بھی سمجھدار پادری تھے, بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی. وہ آ کے بیٹھے اور نجاشی نے سوالات پوچھنا شروع کر دیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت جعفر طیار سے مختلف سوالات پوچھا کہ وہ کیا, کس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ. تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جانور ذبح کر کے کھاؤ. ہم رشتہ داریوں کو توڑا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ رشتہ داری کو جوڑو. امانتوں میں ہم خیانت کیا کرتے تھے, اور بہت سارے احکام جو شریعت کے بالکل فطرت کو اپیل کرنے والے. نجاشی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, بادشاہ نہیں گزرا. نجاشی نے کہا اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا نا تو میرے ذہن میں آتا کہ بیٹے کو بھی شوق کیا ہو رہا ہے, سرداری کا. بادشاہوں کے بیٹوں کو سردار بننے کا شوق ہوتا ہے, کوئی نہیں گزرا. کہا یہ کس قبیلے کے ہیں؟ یعنی خاندانی لحاظ سے جس قبیلے میں یہ آئے ہیں تو وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا نا کہ نکاح کرتے ہوئے خاندان کو بھی دیکھنا چاہیے. اس پہ بعض لوگوں نے طنز کیا کہ اسلام میں ذات پات کا فرق نہیں ہے. کون قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دو, یہ بے تم مولویوں کے پیچھے بھاگتے ہو, اصل چیز ہے قرآن حدیث. اس طرح کے طنز آئے میرے کو. تو یہ خاندان کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک تو ہے ہندوؤں میں ذات پات کا تصور, وہ الگ ہے. اس میں تو یہ کہ جو بری ذات ہے وہ قیامت تک کے لیے بری ہے, چاہے اس میں کتنے اچھے لوگ پیدا ہو جائیں. وہ اسلام کا وہ تصور نہیں ہے ذات پات والا. اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی خاندان اچھا ہے اور کون سا خاندان, بلکہ اسلام نہیں فیصلہ کرتا, لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہے. بعض خاندان گھٹیا حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں, مشہور ہیں گھٹیا حرکتوں میں. ان میں اچھے لوگ جو پیدا ہو جائیں گے وہ برے نہیں کہلائیں گے پھر, لیکن وہ خاندان کیا کہلائے گا کہ بھئی یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. ہوتا ہے نا بعض خاندانوں میں گالم گلوچ, فحش کلامی. اور بعض خاندان کیسے ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں. کیا ماں باپ کا احترام ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا ایک وقار ہوتا ہے, چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں, سخاوت ہوتی ہے ان کے اندر. تو جن خاندانوں میں یہ چیز ہوگی وہ اچھے نہیں کہلائیں گے. تو اب قرآن حدیث کی دلیل دیں گے یہ اچھے نہیں ہیں, یہ برے ہیں, اور وہ جو برے ہیں وہ کیا ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں اچھے ہیں. تو کامن, یہ تو سینس لیس ہونے کی دلیل ہے, مشاہدے کے خلاف بات ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ خاندان اپنی اچھی خصوصیات کی وجہ سے اچھے کہلاتے رہے ہیں, اور کچھ خاندان اپنی برائیوں کی وجہ سے برے کہلاتے رہے. ہاں, ان برے لوگوں میں اگر کوئی اچھا پیدا ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے, اچھا. جبکہ ہندوؤں کے برے خاندان میں اگر کوئی اچھا بھی پیدا ہو جائے وہ اس کو پھر بھی کیا سمجھتے ہیں, نیچ ہی سمجھتے ہیں. اور وہ نیچ خاندان چاہے جتنی اچھے کام شروع کرتے ہیں ان کے, وہ پھر بھی کیا کہلاتے ہیں, نیچ ہی کہلاتے ہیں. اور بڑے والے جتنے ظالم جابر بن جائیں, بد اخلاق بن جائیں, وہ کہتے ہیں پیدائشی ہیں بس. یہ ایسا نہیں ہوتا, اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ روئے زمین پر سب سے اچھا خاندان تھا, کیونکہ اس میں پیغمبروں کی سخاوت, پیغمبروں کی دیانت, پیغمبروں کا سچ, یہ ساری اچھی صفات باپ سے ملتی ہے نا انسان کو. یہ چیزیں بھائی ایسا نہیں ہوتا کسی بندے کو دیکھ کر انسان کہتا ہے یار کسی اچھے باپ کی اولاد لگ رہا ہے. کہتے ہیں نا لوگ, اس لیے کہ باپ اچھا ہو تو عام طور پر بچہ کیا نکلتا ہے, قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عموماً کیا نکلتا ہے. اور ابا اگر ہیروئن کی چرسی ہوں, گٹکے کھاتے ہوں, تو بچہ عام طور پر کیا نکلتا ہے, وہ بھی گٹکے والا نکلتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے, بعض اچھے بھی نکل آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ عام طور پر عمومی جو بات ہو رہی ہے وہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی وہ اس میں خیر غالب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے خلیل کی اولاد ہے, انہوں نے تربیت کی بھائی, پھر ان کی اولاد نے اپنی اولاد کی تربیت کی. یوسف علیہ السلام کی اولاد, یہ سب تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا ہے. اور یہ شہرت مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا اونچا ہے, دولت میں نہیں, عزت اور شرافت میں. اونچے خاندان کا مطلب نہیں کہ وہاں پیسے زیادہ ہوں, بڑے بڑے گھٹیا نیچ لوگ ہیں بعض پیسے والوں میں بھی بڑے بڑے نیچ خاندان پائے جاتے ہیں. تو خاندانی ہونا الگ چیز ہے, دولت اور اچھے بھی لوگ پائے جاتے ہیں پیسے والوں میں, اسی طرح غریبوں میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور
تو اچھا برا ہونا دولت مند ہونے سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے کہ آپ کے اندر جو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں وہ کتنی ہیں, وہ کیسی ہیں. تو